Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This lecture is recorded from Falcon House Secondary School Mandra, and the class is 7 and the subject is computer science. Now we are going to start from chapter number 6, computer security threats. Dear students, you know that we learned our last lecture is email and their functions. Now we are start from computer security threats. Dear students, computer face many types of threats. There are 3 keywords we are discussing about computer security: vulnerabilities, threats, and their problems. There are computers susceptible to attack is called vulnerability, and the susceptible mean they attack and the computer can be hacked by the unlegal person, unauthorized person that can theft data and theft the content. Dear students, हम आज कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को क्या ख़तरात लाहक हैं या क्या ख़तरात दरपेश हैं. अब ये ख़तरात कैसे होते हैं इन पे हम तफसील से बात करेंगे. इन ख़तरात की कुछ अक़साम हैं. सबसे पहले है वायरस, फिर है वॉर्म, फिर है एडवेयर और लास्ट पे है हैकर. वायरस, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे वायरस. अ पीस ऑफ कोड दैट कॉपी इटसेल्फ इन अनदर लार्ज प्रोग्राम. एक ऐसा कोड, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि डिवाइड हो और कॉपी हो एक दूसरे लार्ज प्रोग्राम के अंदर, वो वायरस है. स्टूडेंट्स, वायरस जैसे कि आपको पता है कि वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से मुंतकिल होता है. आपको पता है जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जब अगर इंटरनेट फैसिलिटी के साथ मुंसलिक हो तो वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है. इसकी वजह से कंप्यूटर में वायरस आ सकता है. दूसरे नंबर पर हम जब डेटा या मीडिया कॉपी कर रहे हों विया USB, विया फ्लैश ड्राइव, विया मेमोरी कार्ड, विया कार्ड रीडर, विया मोबाइल, यानी कि कोई भी दूसरा मीडिया या मीडियम हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें तो वो क्या होगा, वो वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा. उसको कोई कमांड या कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती. हमारे कंप्यूटर को आज सिक्योरिटी थ्रेट्स इसी वजह से हैं कि वायरसेस बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं. हम जब डेटा कॉपी कर रहे होते हैं या पेस्ट कर रहे होते हैं तो वायरस भी सिस्टम में साथ साथ उस डेटे के आ रहे होते हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने और दीगर जो कंपनियां हैं उन्होंने एंटीवायरस बनाए जो कि आपके सिस्टम के अंदर अलर्ट किस्म का एक सिस्टम मौजूद होता है जो कि आपके सिस्टम को हर किस्म के वायरसेस से बचाता है. अब वायरस कैसे काम करता है? वायरस आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. डियर स्टूडेंट्स, अब लुक लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस. इट computer virus is attacked to computer memory. Virus is attacked to computer processor to slow the speed. Even virus is a program that can be cause loss of data, that can be infected the disk, infected the ROMs and infected the content. वायरस क्या करता है, आपके प्रोसेसर की स्पीड को स्लो कर देगा, आपकी स्टोरेज को स्लो कर देगा और आपकी ड्राइव जो लगी हुई है उनको स्लो करेगा. उसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर को डेटे को भी उसके अंदर कमी बेशी भी कर सकता है. अब वायरस की वजह से जो डैमेजेस हो जाते हैं वो इंतहाई डेंजरस होते हैं. क्यों? बिकॉज व्हेन वायरस इज अटैक टू योर कंप्यूटर मेमोरी, इट कैन अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड, इट कैन अफेक्ट द स्टोरेज capacity, it can affect your content, or even relatively easy to produce. Such a simple virus is dangerous because it will quickly use all the memory to bring system to a halt. Virus become active when the certain activity is done. An activity for what? Activities mean when you copy your data from any media, flash drives, USB drives, memory card and the mobile. For example, I plug in my mobile to my computer. If my mobile is infected with virus, then all the virus can be transferred into my computer system and it affect my processing speed. A virus cannot do a computer. These are damages. These can damage my data, these can damage my content or even damage my computer processing speed. स्टूडेंट्स, वायरस हमारे कंप्यूटर की स्पीड को भी स्लो कर देगा, हमारे डेटे को भी ख़राब कर सकता है, उसको करप्ट भी कर सकता है, उसको फिर ओपन होने में प्रॉब्लम्स दरपेश आ सकती हैं. और उसके हल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी वायरसेस होते हैं जो कि हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि अवेस्ट एंटी वायरस बड़ा अच्छा काम करता है, AVAST अवेस्ट एंटी वायरस.
اور AVG کے نام سے. یہ چند وائرسز ہیں جو آپ کے کمپیوٹر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وائرس کے اٹیک سے. نیکسٹ ون از وارم. A computer worm is an independent program that restore by copying itself from one computer to another computer, usually over a network. Students, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نیٹ براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم ایک چیز پہ کلک کرتے ہیں تو ساتھ ایک اور اچانک خود بخود دوسری ہمارے پاس ونڈو اوپن ہو جاتی ہے. وہ جو دوسری اوپن ہونے والی ونڈو ہے وہ وارم ہے. اب وارم کیا ہے؟ وارم ایک ایسا خرابی سسٹم کے اندر آ جاتی ہے جو ہماری ڈیمیج کرتی ہے. کس کو؟ کمپیوٹر کو انٹرنلی ڈیمیج کر دیتی ہے. ہمارے کمپیوٹر کا جو پروگرامنگ سپیڈ ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی اس سے, اور کمپلیٹلی طور پر ایگزیکیوٹ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ اینڈ اسپریڈ آن اٹ, اور یہ آزاد طریقے کے ساتھ ہمارے کمپیوٹر میں آتی ہے. اٹ یوزلی ڈز ناٹ ماڈیفائی ادر پروگرامس ایون دین وارم از ناٹ فرینڈلی. یہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات آپ دیکھیں آپ نے کسی چیز پہ کلک کیا, گوگل پر براؤز کیا, موزیلا پہ کیا, فائر فاکس موزیلا پہ کیا, اوپیرا منی پہ کیا, ساتھ ایک اور آپ کا ونڈو اوپن ہو گیا. اب جب دوسرا ونڈو اوپن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وارم ہے. اب اس وارم میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ بتائی جا رہی ہو سکتا ہے اس وارم میں کوئی آپ کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے کچھ کہا جا رہا ہو سکتا ہے اس وارم میں آپ کو ارریلیونٹ ڈیٹا بتایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, تو جو ہی ہم نے اپنے مطلوبہ چیز پہ کلک کی, ہماری مطلوبہ چیز پہ کلک ہو گیا لیکن ساتھ ایک اور ونڈو بھی اوپن ہو گئی, تو جو وہ ساتھ دوسری ونڈو اوپن ہوئی ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروگرام آٹومیٹیکلی اوپن ہوا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو فوراً کلوز کریں. نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے ہیکرز. اسٹوڈنٹس, ہیکرز آر دا پرسن ہو کین انتھرائزڈ اینڈ ہو کین ایکسیس انتھرائزڈ illegally فار یور کنٹینٹ فار یور ڈیٹا. ہیکرز وہ لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر آپ کے ڈیٹے تک رسائی حاصل کرتے ہیں. کیسے؟ وہ کوڈنگ کے ذریعے آپ کے ڈیٹے کو چرا لیتے ہیں اور پھر اس کا وہ مس یوز کرتے ہیں اور اس سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے ڈیٹے کو چوری کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کے سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں. اب ہم ہیکرز کے ڈینجرس اٹیک سے کیسے محفوظ رہ سکیں؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پرائیویسی کو اسٹرانگ کریں. Hackers use different type of software called vulnerability scanners to detect security holes in a computer, server, network, etc. Through these security holes, for example, vulnerability IP addresses, they can get access to computer. Hackers ہمارے IP address, IP mean internet protocol, ہمارا کمپیوٹر اگر کسی انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو IPs کے ذریعے ہمارے کمپیوٹر تک پہنچتے ہیں, یا یہ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑ کر ہمارے کمپیوٹر کو ہیک کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹا چرا لیتے ہیں. تو ان کے بچنے کے لیے بھی ہمیں پرائیویسی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. ہیکرز کین بی گریٹ ڈینجر. یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بنسبت وائرس کے یا وارم کے. تو اس صورت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کمپیوٹر کی پرائیویسی کو یا اپنی سیکیورٹی پرائیویسی کو امپروو کرنا چاہیے اور اس کو اسٹرانگ بنانا چاہیے. ایڈویئر. An adware is a type of free software that automatically play, display اور download advertisement. ایڈویئر بھی وارم کی طرح ہے. جب ہم کسی چیز پہ کلک کرتے ہیں تو ساتھ ایک اور اشتہار یا ایک اور کسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کھل جاتی ہے, وہ ایڈویئر ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وارم کی طرح ہوتا ہے لیکن وارم ایک آٹومیٹیکلی پروگرام ہے, ایڈویئر ایک آٹومیٹیکلی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ جنریٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل یوٹیوب پر ہم نے کوئی ویڈیو کلک کی, جو ہی ہم نے ویڈیو کلک کی ساتھ ایڈ آ گیا. ایڈ چلنے کے بعد وہ پھر ویڈیو ہماری پلے ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈویئر ہے جو ایڈورٹائزمنٹ کے حساب سے چلتا ہے, اور یہ ایڈویئر ہے اور یہ ویب براؤزنگ کے اندر عموماً ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج آپ نے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سیکورٹی تھریٹس کا کنسیپٹ دیکھا کہ وہ کیا ہے. پھر ہم نے وائرس کو ڈسکس کیا. وہ انڈیپینڈنٹ پروگرام ہے جو ہمارے ڈیٹے کو بہت بری طرح سے تباہ کرتا ہے, کنٹینٹ کو خراب کرتا ہے. پھر ہم نے وارم کو ڈسکس کیا. وارم انڈیپینڈنٹ پروگرام ہے جو کہ ایکسیس کرتا ہے ہمارے سسٹم تک. پھر ہم نے ایڈویئر کو دیا جو کہ انڈیپینڈنٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ہیکرز کو دیا جو کہ انتھرائزڈ پرسن ہوتے ہیں جو کہ IPs کے ذریعے ہمارے ڈیٹے تک ایکسیس کرتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.